نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عروۃ الاسقا قرآن اکیڈمی کی تفسیر کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم اور استقبال کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدایا ہم پر قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عطا فرما، اور جو کچھ سنے اس پر شعور کو بیدار کر اور اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے آ، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ جو اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ سورہ فاتحہ کی آج تفسیر ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ 3 آیات ہیں جس پر آج ہم مفصل انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی 3 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بے سین لا، اللہ کے ساتھ 3 الفاظ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی وہ تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہمارے اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ یہ سورت کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یہ سورت 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس سورت کی اہمیت پر بھی ایک نظر ڈالنی آج کی ضرورت ہے۔ یہ مکی سورتوں میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے مکمل سورت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس سورت کو الگ الگ ناموں کے ساتھ احادیث کریمہ میں پکارا جاتا ہے، کہیں سورہ مبارک، کہیں سورہ شفا، کہیں سورہ دعا، کہیں سورہ نور، ام القرآن، قرآن عظیم، ام الکتاب، اور سورہ الحمد یا سورہ صلاۃ یا سورہ فاتحہ۔ یہ وہ تمام نام ہیں جس کے ساتھ اس سورے کو پکارا جاتا ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے جو قرآن کی افتتاح یہ سورت کرتی ہے، اسی وجہ سے اسے ابتدا ہی میں اس سورت کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ان کی یہ وہ سورت ہے جو قرآن مجید کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کسی چیز کی افتتاح کرنا۔ ناظرین کرام، یہ سورت مختصر سی سورت ہونے کے باوجود توحید کے تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن مجید عطا کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ صورت ہے جو ہر نماز کی رکعت میں ہمیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اس سورت کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک بار حضرت ابو سعید المعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن مجید کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی مختلف اس کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسی عظیم سورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل، زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں اللہ کے رسول ہمیں ضرور سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل اور زبور میں اس جیسی صورت نہیں ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اور جواباً قرآن مجید اس کے سامنے رکھ کر یہ بتا دیا گیا کہ جو ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے کی وہ تیرے سامنے ہے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی آیت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت کو پہچانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایا اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ محترم ناظرین کرام، دراصل سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو تو کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے قرآن کو خداوند عالم سے اس طرح دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کی راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اس کی رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ یہ اس کی تلقین ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس تمہیدی معلومات کے بعد آئیے ہم سورہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی 3 آیات پر مفصل آج گفتگو کرتے ہیں۔ کسی بھی سورت کا آغاز میں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم تعوذ یا تسمیہ کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آخر یہ تعوذ کیا ہے؟ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان الرجیم سے۔ سامعین کرام، تعوذ ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں جاتا ہے۔ پناہ ایک تحفظ ہے جو انسان اللہ سے طلب کرتا ہے۔ پناہ کا مطلب ہے کسی خطرے، نقصان یا خوف سے بچنے کے لیے کسی طاقتور یا محفوظ ہستی کی جانب میں اس کی حفاظت میں جانا تعوذ کہلاتا ہے یا پناہ میں جانا کہلاتا ہے۔ اسلام میں پناہ طلب کرنے کا ایک روحانی عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی حفاظت اور اس کی مدد کے ساتھ اس کو طلب کرتا ہے تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے، گناہوں سے اور پھر اس کی شرارتوں سے اور برائیوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ آخر انسان اللہ کی پناہ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت اسے پڑھتے ہوئے میرے اور آپ کے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے سامعین اکرام کہ انسان اس دنیا میں اقامت دین کے قیام کے لیے اتارا گیا ہے، اور شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ راہ سے روکتا ہے۔ اسی بات کا تو تذکرہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو آگاہی کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں واضح طور پر یوں ارشاد فرمایا، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت لی تھی، جس کا مطلب ترجمہ مجھے سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں واضح طور پر شیطان کی وہ طلب اندازی اور اس نے مہلت کا مانگنا واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا تھا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے میں آ کر انہیں بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تعوذ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور تعوذ پڑھنے کی تاکید مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید میں ہدایت دی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین
اسی طاؤس کے تذکرے کے سلسلے میں ارشاد یوں فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان کے شر سے۔ اسی بات کا مزید تفصیلات کے لیے سورہ اعراف 200 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین اکرام، اسی لیے قرآن میں بارہا اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جہاں میں اور آپ آخری صورتوں میں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو پناہ مانگنے کا سلیقہ بتایا، اور کیوں مانگا جائے اس کی تفصیل قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہمارے مشن کی تکمیل اور ہمارے مقصد کی تکمیل اور راہ ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ اور آغوش کی ضرورت ہے۔ پناہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے، تاکہ وہ خداوندی دنیاوی اور روحانی اعتبار سے برائیوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کی پناہ مانگنا ایمان کی مضبوطی اور عاجزی کی علامت ہے، جو بندے کو اللہ کی رحمت اور حفاظت کے قریب لے جاتا ہے۔ سامعین اکرام، طاؤس کے بعد میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی سورے کا آغاز کرتے ہیں وہاں بسم اللہ کے ورد کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، جو یہاں پہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ با یعنی ساتھ دینا، اسم یعنی نام لینا، اور اللہ یعنی اللہ کے، یعنی یہاں بسم اللہ کے ساتھ اس کی شروعات کی گئی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس آیت کو تسمیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا ہم جب مطالعہ کر رہے ہیں اس میں دو باتوں کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ پہلا تذکرہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو اللہ کے نام کے ساتھ اس کی شروعات کرو۔ اللہ کی صفت نمبر دوسری اس میں جو سلیقہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کی صفت عالیہ رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم کی صفت رکھتا ہے۔ اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو عرب کے ماحول کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو مجھے اور آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کے نزول سے پہلے جو معمول بتایا جاتا ہے وہ پہلے بسمک اللہم کہہ کر کسی بات کی شروعات کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو پہلا سلیقہ سکھایا تھا وہ اقرا بسم ربک یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو۔ پھر سورہ نمل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو آیت نمبر 30 کا ملتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعادہ یعنی اختیار کر لیا اور اختیار کرنے کی امت کو تلقین کی۔ احادیث کریمہ میں اس بسم اللہ کی جو برکات بتائی گئی ہیں اس کی طرف نظر ثانی کریں تو احادیث کریمہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر مہم کا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں مزید روشنی ڈالتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کے ہوتے ہوئے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اللہ کی یاد اس کی رحمت کو طلب کا ذریعہ بناتا ہے۔ علامہ سہوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں جو بسم اللہ سے شروع کی گئی تھی، اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تاکید دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا پورا
وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مشیت کے وہ ارادے اور اس کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اقرار ہے جو اس بسم اللہ کے ذریعے انسان کرتا ہے۔ اس ایک کلمے نے ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی و دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کلمے کی شعوری ادائیگی انسان کو 3 فائدے فراہم کرتی ہے۔ پہلا فائدہ جو انسان کو اس کلمے کے ادا کرنے کے نتیجے میں جو میسر آتا ہے، وہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کلمے کی ادائیگی سے انسان کو ہر برے کام سے وہ روکتی ہے اور سوچنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی اس کام پر اللہ کا نام لینے کے لیے حق بجانب ہوں۔ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ نمبر دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ انسان کو صحیح ترین سمت پر گامزن کرتی ہے، صحیح فیصلے کرنے پر اسے اکساتی ہے اور صحیح فیصلہ لینے میں اسے مدد دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ جو اس کلمے کے نتیجے میں جو میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آغاز کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی تائید نصیب ہوتی ہے، اس کی نصرت نصیب ہوتی ہے اور توفیق ملتی ہے۔ اس کی سعی میں برکت ہے اور شیطان کی فتاد انگیزیوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بسم اللہ ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ہر کام کی شروع کرنے سے پہلے تمہیں اس کا ورد کرنا چاہیے، اس کی تکرار کرنی چاہیے، اس کا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر کام کو برکت کے ساتھ اس کی تکمیل کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد دوسرا اس کے حصے کی طرف جائیں تو وہاں الرحمن الرحیم کا تذکرہ آیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے صفات عالیہ کی طرف اس پر نظر ڈالی گئی ہے۔ یہ مبالغہ کے صیغوں میں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر انسان اس کو پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر انسان اس معنی کے ایک اور لفظ کو بول کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں رحمان اور رحیم دونوں تکرار شدہ الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے بہت مہربان، نہایت رحم والے الفاظ کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے کہ رحمان عربی زبان میں بڑے صیغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے کہ اس قدر وسیع ہے کہ ایسی بے حد حساب ہے کہ اس کے بیان کرنے میں بڑے بڑے مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید اس میں ڈال کر اس کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مثال سے دیکھیں کہ ہم کسی شخص کی فیاضی کو بیان کرنا ہے تو وہاں اس سے اس بات کی تکمیل نہ ہو تو سخی کا لفظ بول کر ہم اپنی تشنیگی کو پوری کر لیتے ہیں اور اس پر ہم داتا کا الفاظ بھی استعمال اس میں جوڑ دیتے ہیں۔ اور کسی رنگ کی تعریف اگر کریں کسی گورے کو تو کافی اگر نہیں سمجھتے تو پھر اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں، اور کسی کے دراز خد کی اگر تعریف کرنا ہو تو اسے لمبا کہہ کر اس کی تکمیل نہ ہو جائے تو بالکل اسے تڑنگا کہہ کر اسے تکمیل کرتے ہیں۔ یہی وہ سلیقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہی انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا تکرار کے ساتھ اللہ رب العالمین کی صفت عالیہ کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا ہے وہ تذکرہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم پر آیات 2 میں مجھے اور آپ کو اس کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ یہ آیت نمبر 1 تھی، اب ہم آیت نمبر 2 کی طرف چلیں۔ آیت نمبر 2 کی طرف چل رہے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ یہاں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور پھر اس تعریف کے ساتھ اسے کائنات کے رب ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تیسری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے الرحمن الرحیم یعنی ایک اور صفت کو دوبارہ تکرار کے ساتھ اسے رحمان اور رحیم ہونے کی اسے اعلان کر دیا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں جو حکم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شروع کرنے کا پہلا حکم، نمبر دوسرا یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ رب کائنات جو ہے کائنات کا رب ہے جو تعریف کے لائق
لائق ہے. پھر اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسری آیت میں جہاں الحمدللہ کا تذکرہ آیا ہے ناظرین، یعنی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اس کلمے کا جب ہمیں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اس کلمے کے ذریعے سے امت کو دو باتوں کو ذہن نشین کرایا گیا ہے. پہلی چیز، سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے. اس دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی گئی ہے. گویا امت کو تعلیم دی گئی کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو. یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولو تو جھٹ سے مطلب پیش کر دو. تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا، اس کے مرتبے کا اعتراف کرو. دوسری چیز اس میں بتائی گئی کہ جس ہستی کی تم تعریف کر رہے ہو، اس کارخانہ قدرت کا کوئی منظر، کوئی بناوٹ اس کے تعریف کے گن گاتی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی پہلی مطلب جو ہے شخص مخلوق اور ہر ہستی کی مطلب اس میں شخصیت کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے. اور دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، وہ اللہ کی کارکردگی ہے. اس کی ذات سے وابستہ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. اس میں کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے کا کمال، یہ تو خالق کائنات کا مطلب کمال ہے. یہ تو صاحب کمال مطلب جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ رب العالمین کا کمال ہے جو واضح ہمیں اس مطلب آیت کے ذریعے سے ساری تعریف اللہ کے نام کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ تکمیل تک مجھے اور آپ کو پہنچا رہی ہے. یہاں اللہ نے اس عرب کے ماحول کے اس رائج کردہ مطلب ماحول کے اندر جہاں شرک پر مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہاں اس رائج شرک پر ضرب لگا کر انسانوں کو سوچنے کے در کھول دیے. پھر اللہ نے اپنی صفات کا اظہار کیا کہ رب کائنات ہے اور رحمان اور رحیم ہے. یعنی تعریف کے مطلب جو ہے مد میں بتانے کے بعد دوسری شک بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی ساری کائنات کا رب ہے. سامعین کرام، یہ صفات رب کائنات ہونے کی جو صفت مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی قرآن کی خدا کی صفات کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ہر صورت کے اندر جہاں ملتا ہے، دراصل اس کے ذریعے سے مقصود اللہ کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے. امت کو اللہ پر یقین کے ساتھ توحید کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ان صفات کا تذکرہ ہر جگہ مجھے اور آپ کو آیتوں اور مختلف مطلب جو ہے احکامات کے بعد اس کے صفات کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے. یہاں ان آیتوں میں جو الفاظ استعمال کیے، جو صفات بتائے گئے ہیں، وہ رب العالمین کا ذکر آیا ہے. رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے کے ہیں، اور یہ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے. پہلے نمبر پر مالک یا آقا ہونے کے لیے، نمبر دوسرے معنی میں یعنی مربی، پرورش کرنے والے کے لیے، خبر گیری کرنے والے کے لیے اور نگہبانی کرنے والے کے لیے، نمبر تیسرے مطلب جو ہے اس پہ وہ مطلب جو ہے اظہار کرتا ہے فرمان روا کے لیے، حاکم کے لیے، مدبر کے لیے، منتظم کے لیے. اللہ رب العالمین ان تمام معنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان سارے کائنات کا رب ہے. پھر اس رب کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ عالمین مطلب جو ہے یعنی وہ رب بھی ہے اور مطلب جو ہے عالمین کا رب ہے، یعنی دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے، ہوا، فضاء، برق باران اور جنات، فرشتے، زمین اور اس کی تمام مخلوقات اور حیوانات، انسانی نباتات، جمادات، سب اس میں داخل ہیں. رب العالمین کے معنی ہی ہے کہ اللہ تمام اجناس کی پیدائش اور تربیت کرنے والا ہے. امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس طرح لکھتے ہیں کہ اس عالم سے باہر ایک لا متاحق خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز، ہر قدرت، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے لا متاحق خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہیں. سامعین کرام، یہ سورج کی گردش، یہ آفاق کا گرد و پیش میں مطلب جو ہے گھومنا، یہ مطلب جو ہے نباتات کا اگنا، یہ انسانی جسم کی تخلیق اور یہ انسانی زندگی میں زندگی اور موت ہمیں اس ہستی کے رب کائنات ہونے کی دلیل پیش کرتی ہے کہ وہی تو ہے جو ان تمام چیزوں کو اختتام پر لے آتا ہے. اس کی ابتدا کرتا ہے
اس کی شروعات کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی وجہ سے تو ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور ساری کائنات مطلب جو ہے اس سے وہی تو چلا رہا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رب العالمین یہ ایک حیثیت سے اس آیت کے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری صرف ایک اللہ کی ذات ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے. اس آیت میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کو میسر دلائل کے ساتھ اس میں واضح کر دیا گیا. اب آئیے اس مطلب جو ہے گفتگو کے بعد تیسری آیت کی طرف چلے جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم ہے یعنی وہ خوبیوں کا مالک ہے. اس کا اظہار اس میں کیا گیا ہے. سامعین کرام اب اس تیسری آیت میں رحمان الرحیم کا ذکر یا صفت کو جو بتایا گیا ہے بسم اللہ میں رحمان الرحیم کا بھی مطلب جو ہے تذکرہ ہوا تھا، وہاں پھر تکرار کے ساتھ ایک منفرد آیت کی شکل میں اس کو تشکیل دیا گیا. پھر اسے وسط صورت میں اس کو بطور مستقل آیات میں اس صفت کو میرے اور آپ کے سامنے ابھار کر رکھا گیا ہے. ناظرین اکرام یہ رحمت و شفقت کے تمام معنی، تمام حالات، تمام وسعتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے یہ جملہ مجھے اور آپ کو اللہ کی صفت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہاں دوبارہ لانے کی غرض جو تکرار کے ساتھ کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کے 100 درجے بنائے، اس میں سے ایک حصہ زمین پر اتارا، اس کے ذریعے سے مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور 99 یعنی 99 حصے اپنے پاس اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. اسی بات کو مزید مطلب جو ہے تفصیل بتاتے ہوئے دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک اور مطلب جو ہے اس رحمت کی صفت کو واضح کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. مزید مطلب جو ہے اپنی رحمت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے. صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. سامعین اکرام یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح سے مطلب جو ہے انسانوں پر چھائی ہوئی ہے اور کس طرح سے وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کی اور مطلب جو ہے رحمت کو اور بہترین انداز میں یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی رحمت کا مظہر ہے اور رحیم خاص طور پر آخرت میں مومنین کے لیے بنائی گئی ہے. خود ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہماری بار بار دہرائی جانے والی خطائیں، ہمارے قصور، ہماری نافرمانیاں، ہماری لاپرواہیوں پر اللہ رب العالمین کا کوئی پکڑ نہیں کر سکتا جبکہ وہ اس پر مطلب اقتدار رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے ہمیں پکڑ لے. وہ مطلب جو ہے ہمیں سمجھنے کے موقع فراہم کرتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ بار بار یہ چیزیں مجھے اور آپ کو میسر آتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اس صفت کے اعتبار سے یہ واضح دلیل کے ساتھ مطلب جو ہے سامنے آتے ہیں کہ الرحمن الرحیم ہونے کی نشاندہی یہی تو دن کے 24 گھنٹوں میں اللہ رب العالمین کا معاف کرنا اور سہولت فراہم کرنا اور موقع فراہم کرنا ہے. سامعین کرام یہ آیت الرحمن الرحیم ہمیں اللہ کی محبت، مہربانی، مغفرت کا احساس دلاتی ہے اور اس پر ایمان اور یقین بڑھاتی ہے. یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں اور یہ کہ ہمیں ہمیشہ اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے. سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے میری رحمت پر ہر چیز پر وسیع ہے. اور سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اللہ تم پر اپنی رحمت نازل نہ کرے تو تم میں کوئی پاکیزہ نہ بن سکے گا. محترم ناظرین کرام یہ صفت اللہ کی روحانی، اخلاقی اور سماجی زندگی پر اہم کردار ادا کرتی ہے. بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی رحمت پر مخلوق پر محیط ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر. اس یقین سے بندہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جائیں یہ صفت بندے کو اللہ کی طرف پلٹنے کی ترغیب دیتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بندہ اللہ کے جن صفات کو یاد کرتے ہوئے عبادات میں گہرائی اور محبت کے جذبات کو بیدار کرتا ہے، محترم ناظرین، اللہ کی یہی وہ صفات ہے ہر لمحہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور اس کی رحمت پر ہر حال میں ہمارے شامل حال ہونا چاہیے۔ ان تفصیل کے بعد ہم تمام ان باتوں کو نچوڑ کر اگر دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے سامنے جو نکات آتے ہیں وہ یہی ہے کہ آخر میں ان سب باتوں کی تفصیل ہمیں دعوت دین کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ ہماری کائنات کا رب کی پناہ اپنے مقصد عظیم کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ اسی لیے وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اس کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ حکم بجا لا رہا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق سے محبت رحمت کا معاملہ کرتی ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ یقین کے ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اگر کبھی شیطان کے فریب میں اگر پھنس جائیں یا شکار ہو جائیں تو ہمیں اللہ کے رحمت سے خاص کر رجوع کرنا ہوگا، اور اپنے اعمال کی اصلاح شرط اول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے، قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کا موقع عنایت فرمائے، سہولت اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن ہونے اور اس قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر اس کا صحیح معنوں کے ساتھ شعوری احساسات کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بننے والی عمل کے ساتھ اسے منظر عام پر لے آئے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔